امداد سمرو، شیخ رشید نے ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان کو پھنسا دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کچھ کہا تھا، شیخ رشید صاحب نے کچھ اور کر دیا۔ یعنی وزیر اعظم کی زبان، وزیر اعظم کی سوچ یا وزیر اعظم کا لائن آف ایکشن کوئی ہے، اور وزیر داخلہ جس نے چیزوں کو سنبھال کر چلنا ہے وہ اس کے برعکس جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ادھر جا رہے ہیں، شیخ رشید صاحب ادھر جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ تحریک لبیک کے دھرنے تھے، دھرنوں کے بعد کی صورتحال سب کو پتہ ہے، اور کل مذاکرات ہوئے، بلکہ رات گئے مذاکرات ہوئے، جس کا اعلان کر دیا شیخ رشید صاحب نے کہ وہ مذاکرات ہو گئے کامیاب۔ اور مذاکرات کس شرط پر کامیاب ہوئے، کیا باتیں حکومت نے مانی ہیں اور کیا ٹی ایل پی سے منوایا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب نے کہا تھا اس کے الٹ۔ کیونکہ کل ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھا، اور اس خطاب میں انہوں نے جو کچھ کہا تھا، جو باتیں کی تھیں، حالانکہ وہ کنفیوز سا خطاب تھا، حقائق کا پتہ نہیں تھا، معاملات کی سمجھ نہیں تھی، بس صرف ایک تھی میں کہ مجھ سے بہتر یورپ کو، امریکہ کو اور مغرب کو کوئی نہیں جانتا، اور میں کیونکہ ساری زندگی وہاں رہا ہوں۔ تو بھئی ساری زندگی تو وہاں پر وہ بیچارہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے، یہاں سے محنت مزدوری کرنے جاتا ہے، وہ بھی وہاں پہ رہتے ہیں۔ جاننا سیاست، سفارتکاری کوئی الگ چیز ہے، کرکٹ کھیلنا کوئی الگ چیز ہے، وہاں کے کلبز میں جا کر وہاں کی زندگی کو دیکھنا الگ چیز ہے، وہاں کے سفارت خانوں میں جانا، وہاں کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا، وہاں کی پارلیمنٹس کو ڈیل کرنا، وہاں کے جو اشرافیہ ہے، حکمران اشرافیہ کہہ لو یا حکمران طبقہ کہہ لو، پولیٹیکل پارٹیز کہہ لو، ان کے ساتھ ڈیل کرنا الگ چیز ہے۔ خان صاحب کی ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ کیونکہ میں نے ساری زندگی یورپ میں گزاری ہے، مغرب میں گزاری ہے، کیونکہ میں ساری زندگی وہاں کے بیچز پہ رہا ہوں، کیونکہ میں ساری زندگی وہاں کرکٹ کھیلا ہوں، لہٰذا مجھ سے بہتر مغرب کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر جو کل ہوا وزیر اعظم صاحب نے کیا، اور پھر رات کا جو شیخ رشید صاحب نے کیا، اگر یہ مغرب میں ہوتا تو پھر مغرب میں یا وزیر اعظم نہ ہوتے یا وزیر داخلہ نہ ہوتے، یا جو کچھ ہوا یہاں پہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے مغرب کی حکومتیں نہیں کیا کرتی۔ آپ اگر بہتر جانتے تو پھر آپ ایک اسی طرح کرتے جیسے وہاں کی حکومتیں اپنی زبان پر، اپنے معاہدوں پر پہرا دیتی ہیں۔ بہرحال آپ کو یاد ہوگا کہ کل جو میں نے رات گئے میرا ویلاگ تھا ریلوے اسٹیشن سے ایک میں نے کیا تھا، جس میں نے گزارش کی تھی کہ معاہدہ تقریباً طے ہو چکا ہوا ہے، موٹی موٹی باتیں طے ہو چکی ہوئی ہیں، بیٹھ کے فائنلائز ہونی ہیں، اور میں نے بتا دیا تھا کہ قرارداد ہوگی، قرارداد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئے گی، قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی، اور پھر جو تحریک لبیک پر حکومت نے پابندی عائد کی ہے وہ پابندی بھی ہٹائی جائے گی، اور معاملہ کیونکہ کچھ اور لوگ بیچ میں پڑے، کچھ اور قوتیں، انہوں نے صلاح صفائی کروائی ہے۔ حکومت کے بس کی بات یہ نہیں تھی۔ عمران خان صاحب کی تقریر، شیخ رشید صاحب کی وہ جو اچھل کود ہوتی ہے نا، وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، وہ جو آنیاں جانیاں تھیں، وہ آنیاں جانیاں ہی تھیں، ان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کوئی اور قوتیں پڑی ہیں جس کی وجہ جنہوں نے پھر کل جو ڈی ایس پی اور دیگر جو پولیس والے جن کے متعلق حکومت کا دعویٰ تھا، جس میں ایک رینجرز کا اہلکار بھی تھا، 11 فورسز کے 11 لوگ تھے جن کے متعلق حکومت کا دعویٰ تھا کہ وہ یرغمال بنا دیے گئے ہیں ٹی ایل پی کے مرکز میں، تو وہ باہر آئے تو کسی اور کی گارنٹی پر آئے، کوئی اور آیا، اور اس کے بعد مذاکرات بھی کہیں اور ہوئے، کسی اور نے کروائے۔ گورنر ہاؤس میں ہونے تھے جو میری اطلاعات تھی، کیونکہ گورنر صاحب بھی بیچ میں تھے، لیکن بعد میں مذاکرات کے قریب جب میں نے پتہ کیا تو گورنر ہاؤس والے ہنسنے لگ گئے، کہتے بھائی ساڈے کو لڑا، ہمارے پاس ہے کیا کہ یہاں پہ آ کے مذاکرات کریں گے، نہ اختیار ہے نہ کچھ ہے، اور تو لہٰذا ہمارے پھر بعد میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ مذاکرات جو ہیں وہ کہیں اور کسی اور اہم جگہ پہ ہوئے اور کامیاب ہو گئے۔ اب مذاکرات میں جو چیز شیخ رشید صاحب مان کر آ گئے، جو چیز انہوں نے کی وہ یہ تھی، جس پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہ الٹ ہوا، وہ یہ کہ قرارداد قومی اسمبلی سے پاس کروائی جائے گی فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے لیے۔ اب یہ قرارداد ظاہر حکومت نے معاہدہ کیا ہے تو یہ قرارداد تو حکومت کی ہوگی، یہ قرارداد حکومت کی پاس ہوئی قرارداد کو، حکومت کی پیش کی گئی قرارداد کو اپوزیشن سپورٹ کرتی ہے نہیں کرتی، یا یہ معاملہ جو عمران خان صاحب نے خود کہا تھا، یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں، خان صاحب نے خود جو ایک بات کی تھی نا کہ سیاست کرنے والی، یہ میں آگے چل کر یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ کس طرح کی سیاست کی جا رہی ہے اس معاملے کو لے کر بھی ابھی بھی۔ تو قرارداد ہوگی حکومت کی منظور شدہ قرارداد جب قومی اسمبلی سے پاس کی جائے گی تو اس میں کس سے مطالبہ کیا جائے گا؟ کس سے؟ چیف جسٹس سے مطالبہ کیا جائے گا، آرمی چیف سے مطالبہ کیا جائے گا، آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا جائے گا، ڈی جی رینجر سے مطالبہ کیا جائے گا،
چیف جسٹس لاہور ہے، کس سے مطالبہ کرے گی قومی اسمبلی؟ ظاہر ہے حکومت سے، حکومت کے پاس ہے یہ اختیار۔ وزارت خارجہ، وزیر زیادہ سے زیادہ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کہیں گے یار مجھے اس معاملے سے دور رکھیں، میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ جانو، آپ کا کام جانے، تو پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ہوگی تو حکومت ہی نا، حکومت ہی اس پر عمل کرے گی نا، جو قرارداد ہوگی یا جو قرارداد جس کے لیے کہا گیا، معاہدہ کیا گیا، تو قرارداد میں مطالبہ تو حکومت سے ہوگا، اور کسی طاقت سے تو کیا نہیں جا سکتا مطالبہ۔ یا کیا فرانس کو کہا جائے گا کہ آپ اپنا سفیر واپس بلا لیں اور ہمارا سفیر واپس بھیج دیں؟ لیکن اس پر عمل درآمد تو ظاہر وزارت خارجہ کی لیول پر ہوگا، حکومت کی لیول پر ہوگا۔ تو یہ قرارداد پیش کرنے کی بات کرنا، اور جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان کا سفیر فرانس کا نہیں بھیج سکتے واپس، ہم جو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے متعلق جو گستاخیاں ہوتی ہیں ان گستاخیوں کے خلاف ایک مہم تو چلا سکتے ہیں انٹرنیشنلی، لیکن ہم اس طرح ایک یورپ کے ملک کو، یورپ کے اہم ترین ملک کو اگر اس کے ساتھ ہم سفارتی تعلقات ختم کر دیتے ہیں تو اس کے ہمارے اوپر معاشی بہت زیادہ جو ہے وہ برڈنس آئیں گے، ہماری معیشت بیٹھ جائے گی، بے روزگاری ہوگی، ٹیکسٹائل کی ہماری ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ جو عمران خان صاحب نے کہا، اور وہ ایسے ہی ہوگا۔ اگر فرانس کے سفیر کو نکال لیا گیا تو پورا کا پورا یورپین یونین بلکہ باقی دنیا بھی وہ جو ہم سے قطع تعلق کر لے گی۔ ہم تو آئسولیشن میں اکثر رہ لیتے ہیں، لیکن دنیا کے یہ ممالک تنہائی میں نہیں رہتے، یہ ممالک تو ایک ساتھ جڑ کر رہتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کا کل کا استدلال ٹھیک، وہ سمجھ آ رہا تھا کہ بھائی اس کو ہم نے کوئی سوچ سمجھ کر کرنا ہے تاکہ ہم دنیا میں تنہا بھی نہ ہوں، اور ہم جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا بھی دے سکیں، دنیا کو باور بھی کرا سکیں کہ بھئی یہ ہمارے جذبات سے اس طرح بار بار مت کھیلیں۔ تو یہ مطلب اس پہ کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی چیز کی جا سکتی تھی۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا وہ والا نقطہ، میں نے کل بھی کہا تھا کہ خان صاحب کا وہ والا نقطہ تو ٹھیک تھا، گوکہ اس میں بھی ایک تضاد تھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نہیں نکالیں گے لیکن ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم، ان کے ساتھ ٹریڈ ختم کر لیں گے۔ جب ٹریڈ ختم کر لیں گے تو باقی رہتا پیچھے کیا ہے؟ بہرحال تو وہ جناب معاملہ جو تھا، وزیر اعظم صاحب نے تو یہ کیا، لیکن شیخ رشید صاحب نے اس کے بعد رات کو جو معاہدہ کیا اس میں قرارداد جو آ گئی۔ اب یہ قرارداد والا معاملہ، اب قرارداد میں بار وہ ریپیٹ نہیں کر رہا، قرارداد ہوگی تو اس پر عمل درآمد حکومت کرے گی، قومی اسمبلی بذات خود تو کچھ نہیں ہوتی نا، قومی اسمبلی آئین بناتی ہے، قانون بناتی ہے، ترمیم کرتی ہے، پالیسی دیتی ہے، پالیسی پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ جو انتظامی سٹرکچر ہے ہمارا، حکومتی سٹرکچر ہے، وہ کرتا ہے۔ ظاہر بذات خود پارلیمنٹ کے پاس تو وہ نہیں ہوتا نا، پارلیمنٹ تو ایک لائن دے دیتی ہے اور اس پر پارلیمنٹ کا آئین بناتی ہے، اس پر لازماً امر ہوتا ہے، قرارداد ہوتی ہے، تو اس پر ظاہر حکومت اگر خود قرارداد پاس کرے اور خود اس پہ عمل نہ کرے تو بھی مطلب معاملہ سمجھ آ جائے گا نا کہ حکومت کی نیت کیا ہے۔ یہاں پر حکومت کی نیت کچھ اور ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا اپنے خطاب سے پہلے، ایک اور خطاب میں، قوم سے خطاب سے پہلے، کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اسلام کے نام پر سیاست کی جاتی ہے۔ اب یہ جو کچھ قرارداد والا معاملہ ہے اس کے پیچھے یہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے یہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن، کیونکہ اس طرح کی قراردادیں جب ہوتی ہیں تو اس قرارداد سے پہلے ایک ماحول بنایا جاتا ہے، اپوزیشن کے ساتھ ایک کمیٹیز بنتی ہیں، اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے کہ حساس معاملہ ہے، اس میں ہماری رہنمائی بھی کریں، مشورہ کریں، ہم یہ چاہتے ہیں، آپ بتائیں کیا کریں، قرارداد کی زبان کیا ہو، کس طرح قرارداد ڈرافٹ کی جائے، تاکہ اس طرح کی قراردادیں ماضی میں جب بھی آئی ہیں متفقہ آئی ہیں، اس میں اپوزیشن اور حکومت، محرک حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، اتفاق رائے سے کی جاتی ہیں۔ اس قرارداد میں اپوزیشن سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا گیا، اپوزیشن سے پوچھا ہی نہیں گیا، اپوزیشن ادھر جا رہی ہے، حکومت ادھر جا رہی ہے، وزیر اعظم ادھر جا رہے ہیں، وزیر داخلہ ادھر جا رہے ہیں۔ تو یہ قرارداد جب آئے، یہ جو معاملہ ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پھر یہ بھی سیاست کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اتنا تو اندازہ ہوگا کہ ہم جو اتنا ایمرجنسی میں کر رہے ہیں تو اپوزیشن ہماری قرارداد کے کانٹینٹ سے بے شک اختلاف نہ کرے، ہمارے طریقہ کار سے اختلاف کرے گی۔ جب ہمارے طریقہ کار سے اختلاف کرے گی تو پھر ہم کہیں گے دیکھا اپوزیشن میں کہتا تھا نا کہ نواز شریف جب وزیر اعظم تھے اور جب وہ سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی تو اس پر نواز شریف کچھ نہیں بولے تھے، حالانکہ اس وقت نواز شریف وزیر اعظم نہیں تھے، بینظیر صاحبہ کی حکومت تھی، اور پاکستان میں جس طرح اس وقت بھی ماحول انتہائی حالات کشیدہ ہو گئے تھے، بہت زیادہ آگ لگ گئی تھی، ظاہر معاملہ ہی ایسا تھا۔ تو عمران خان صاحب پھر وہی کریں گے جو کل کیا
یعنی ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے معاملات کو سیاست میں مت استعمال کیا جائے. کل اپنی تقریر میں نواز شریف کے ساتھ وہ اسکور سیٹل کرنے کے چکر میں غلط بیانی کر گئے. نواز شریف صاحب کی حکومت ہی نہیں تھی. چلیں آپ پیپلز پارٹی کے متعلق کہتے تو لوگ سمجھتے بھی کہ چلیں یار پیپلز پارٹی نے اس وقت کچھ کیا بھی تھا, بینظیر صاحبہ نے کچھ کوئی اس پر کوئی انٹرنیشنل فورمز پہ بات کی بھی تھی کہ نہیں کی تھی, وہ لوگ پھر سوچنے میں لگ جائیں گے. لیکن 88 میں ایک معاملہ واقعہ ہوتا ہے, 88 میں وہ کتاب لکھی جاتی ہے, 88 میں پوری دنیا میں رد عمل آتا ہے, اور آپ ذکر کر بیٹھتے ہیں نواز شریف صاحب کا کہ نواز شریف وزیر اعظم تھے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہی کچھ قرارداد لا کر حکومت کی نیت جو پیچھے وہ یہی ہے, صاف صاف پڑی ہوئی ہے کہ قرارداد لے آؤ, اپوزیشن ایکسپوز ہو جائے گی. ایکسپوز کس طرح ہوگی کہ ہم پھر اپنے اوپر جو ہمارے اوپر جو سارا کچھ اپنی مس ہینڈلنگ ہے نا, جو سیاسی غلطی خود حکومت کر بیٹھی, اس معاملے کو ایک معاہدہ کیا, اس معاہدے پر عمل نہیں کیا, اس کے بعد آج کی تاریخ تھی, آج کی تاریخ میں لانگ مارچ جانا تھا, وہ روکنے کے لیے حکومت نے گرفتاریاں کی. گرفتاریاں کرنے کے بعد اتنے حالات بگڑ گئے کہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گئے. پھر میں بار بار بتا رہا ہوں کہ کسی اور نے آ کر معاملہ کل ظاہر ہے اسی جو ڈیڈ لاک ہو گیا تھا, شیخ رشید صاحب, آپ کو میں کل بھی بتا چکا تھا کہ شیخ صاحب نے تو 2-3 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, اب صرف حکومت کی رٹ ہوگی. اور جس پر میں نے کہا تھا کہ جتنی حکومت کے پاس رٹ ہوتی ہے اتنی بڑی حکومت کی ذمہ داری اور اس سے بھی بڑی حکومت کی مجبوری ہوتی ہے, اور کسی کی نہیں ہوتی. سڑکوں پر بیٹھے لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں اور حکومت کی وہاں پر رٹ ہوتی ہے, اور حکومت کی اس سے بڑی مجبوری اور ذمہ داری ہوتی ہے. تو حکومت نے مجبوری اور ذمہ داری اپنی کا احساس ہی نہیں کیا تھا, اسی وجہ سے پھر دو طرفہ جانی نقصان ہوا, ادھر بھی ہوا ادھر بھی ہوا. تو حکومت جو ہے وہ اس کو جو بھی ایک کہیں حکومت کی رٹ چیلنج ہوئی, حکومت نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا, حکومت پھنس گئی. اب اس سے نکلنے کے لیے پھر سیاست کر رہی ہے حکومت, اس سے نکلنے کے لیے پھر قومی اسمبلی سے قرارداد والا معاملہ, تاکہ قرارداد آئے گی اور پھر اپوزیشن ظاہر ہے اس میں اگر مگر چونکہ چنانچہ تو کرے گی نا, تو ایک یہ ہو جائے گا. تو ہم جو ہے اچھے طریقے سے حکومت کیونکہ پروپیگنڈا پھر کرے گی, پھر وزیر بیٹھ جائیں گے اپنی پریس کانفرنسز کریں گے, ادھر فردوسا شکوان بیٹھیں گی, ادھر کوئی اور بیٹھیں گے, ادھر کوئی اور بیٹھیں گے. تو حکومت جو ہے وہ بڑا آسانی سے اس سے نکل جائے گی. تو بہرحال اب دوسرا میں نے گزارش کی تھی کہ تحریک لبیک سے پابندی بھی حکومت نے اندیا دیا تھا کہ وہ جو پابندی لگنے جا رہی تھی, کیونکہ پابندی کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. حکومت نے فیصلہ کر لیا, کابینہ نے منظوری دے دی, کیونکہ رجسٹرڈ ایک جماعت ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت, تو وہ رجسٹرڈ جماعت کو کالعدم کرنے کے لیے مزید پروسیجر تھا, سپریم کورٹ میں ریفرنس جانا تھا وغیرہ وغیرہ, تو وہ ابھی ہوا نہیں تھا. لیکن بہرحال تو وہ حکومت جو پروسیجر وہ روک دے گی, یعنی جو پابندی کو ریورس کیا جائے گا, جو پابندی کے فیصلے کو. اور باقی وہ شیخ رشید صاحب نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہوا ہے کہ جو لوگ جن پر مقدمات ہیں جو 4 شیڈول میں ہیں وہ بھی سارا کچھ واپس ہو جائے گا, اور اس کے بعد دھرنا جو ہوگا ختم ہوگا. تو اب یہ سارا معاملہ ادھر سے تو حکومت کو نجات مل چکی ہے, یا حکومت کی خلاصی ہو گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا حکومت اس معاملے کو قرارداد کے بعد کوئی وقت ہوگا, کوئی ٹائم فریم ہوگا, جیسے پہلے معاہدہ کیا تھا کہ جناب ہم نے معاہدہ کر لیا ہے اتنے عرصے کے بعد, یعنی 20 اپریل تک, تا 20 اپریل تک اگر آپ نے قرارداد پیش کی, اگر فرانس کے سفیر کو باہر نہیں نکالا, ملک بدر نہ کیا, تو پھر ہم لانگ مارچ لے کر آ جائیں گے. تو اب بھی ظاہر ہے کوئی ڈیڈ لائن ہے, کوئی نہ کوئی ظاہر چیزیں سامنے. تو اس کے بعد کیا کرے گی حکومت, پھر اس کے بعد دوبارہ اسی طرح ہی ہوگا. یعنی صرف اور صرف وہ جو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس ایڈاکزم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آج کا دن گزر جائے, کل کس نے دیکھا, یا حکومت کو یقین ہے کہ کل ہم ہوں گے ہی نہیں. مطلب کل اگر حکومت یہ قرارداد پاس کرنے کے بعد اس کو کوئی پراپر کوئی ٹھوس حکمت عملی سامنے نہیں آتی, یا اس معاملے کو ایک سیٹل نہیں کیا جاتا, تب تو پھر کیا ہوگا. ظاہر پھر یہی ہوگا, حکومت کے دماغ میں تو یہی ہوگا کہ چلیں یار آج کے دھرنے تو ختم ہو نا, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ یتیم خانہ چوک پر تحریک لبیک کے لوگ, وہ اٹھ جائیں, اس کے بعد میں دیکھا جائے گا, جیسے پہلے کیا تھا کہ فیض آباد کا دھرنا ختم کیا جائے گا. دھرنا تو ختم ہو, اس کے بعد دیکھی جائے گی. اور اس کے بعد کل بیٹھ کے وزیر موصوف جو ہے وہ قومی اسمبلی میں فرما رہے تھے کہ جناب ہم نے تو وہ جو قرارداد تھی وہ قومی اسمبلی میں لانی تھی, تو لے کر تو نہیں آیا, آپ 4-5 ماہ گزر گئے تھے. تو اب بھی حکومت ایڈاکزم پر چل رہی ہے. اور سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور وزیر داخلہ کچھ کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے جو پبلک کے سامنے بات کی, وہ بات اور معاہدہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تو سوچیں کہ جس ملک میں وزیر اعظم اتنے حساس معاملے پہ وزیر اعظم اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے یا تحریک لبیک یا اس طرح کے جو تنظیمیں ہیں یا جو بھی لوگ جن کے اعتراضات تحفظات جو احتجاج کرتے ہیں آ کر,
ان کو ڈیل کرنے والے وزیر داخلہ اور وزیر اعظم میں ہم آہنگی ہی نہیں ہے. نہ وہ کیا کہتے ہیں، نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. پاکستان کو کسی کھٹارا بس بنا دیا ہے اس حکومت نے کہ وزیر اعظم ڈرائیور ہے ان کو ہی پتہ نہیں ہے، شیخ رشید وزیر داخلہ ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کیا سوچ رہے ہیں، میں کیا سوچ رہا ہوں. وہ خود بخود جاتے ہیں مذاکرات ختم ہونے کا اعلان کراتے ہیں، پھر خود بخود جاتے ہیں مذاکرات کا وہ قرارداد پر مان آتے ہیں، اور ادھر سے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. اب دیکھیں کیا انجام ہوتا ہے. اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان ہیں ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اپنے ان کی بات. اقبال جاوید صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں پیارے شیخ رشید صاحب معاہدہ تو دکھائیں، کہاں چھپا رکھا ہے. نظر آ جائے گا جی معاہدہ شیخ صاحب نہیں دکھائیں گے تو جنہوں نے معاہدہ کیا ہے یعنی تحریک لبیک کے جو زعماء ہیں علماء ہیں ان کے، یا دوسری طرف وہ بھی تھے حامد رضا صاحب تھے اور وہ تھے قادری صاحب جو ہے سرورت اجاز قادری صاحب تھے، تو وہ تھے تو ظاہر ہے وہ ان کے پاس معاہدہ تو ہوگا، معاہدہ سامنے آ جائے گا. لیکن حکومت، میں نے بتا دیا کہ حکومت کر کیا رہی ہے اس معاملے کو، ابھی تک شاید سنجیدہ نہیں لے رہی حکومت ابھی تک جو نظر آ رہا ہے. محمد شریف صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہی تو منافق کی پہچان ہے کہ وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. وہ جو میں نے عمران خان صاحب کے متعلق کل بات کی تھی اس پر یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال جی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب کے الفاظ پر یقین رکھتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا کہ یار ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے تو وزیر اعظم صاحب اسی طرح سوچتے ہوں گے. بیچ میں شیخ رشید صاحب کچھ اور کر گئے. میں تو یہ دیکھوں گا، میں تو یہ کروں گا جب تک شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب اس معاہدے کو جب تک، اب دیکھتے ہیں معاملہ سامنے آ جائے گا. اور آخر میں اظہر اعوان صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف پاکستانی ہیں، پاکستانی مرے، دونوں طرف پاکستانی اور مسلمان ہی مرے ہیں. یہ جو حالات خراب ہوتے جناب جب بھی ہوتا ہے نا ملک میں، کسی بھی ملک میں ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ملک کے شہری ہوتے ہیں. یہاں پر تو خیر وہ ہم کیونکہ میجورٹی مسلمان ملک ہیں، جب بھی اس طرح کے کوئی مسائل ہوتے ہیں، مہازارائی ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، کراچی کا لسانی فسادات ہوں، فرقے واریت ہو، یا اس طرح کے معاملات ہوں، تو پاکستانی ہی بیچارے مرتے ہیں، مسلمان ہی بیچارے مرتے ہیں دونوں طرف، ادھر بھی. یہ جو جتنے بم دھماکوں کا شکار رہے تب بھی یہی ہوا. تو ظاہر ہے ہم جب ملک کے حالات بہتر ہوں گے، کوئی سمجھدار حکمران ہوں گے جو معاملات کی حساسیت کو سمجھیں گے، تو وہ ذرا طریقے سے بیٹھ کے حل کریں گے. ایڈھاکزم پر نہ حکومتیں چلا کرتی ہیں نہ ملک چلا کرتے ہیں ایڈھاکزم پر. میں وہی دوبارہ اپنا جملہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایڈھاکزم پر وہ چلتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ آج کا دن ہے، آج کا دن گزار لو، کل پتہ نہیں حکومت ہو نہ ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی.